السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانیت کے لیے نجات اور رحمت کا ذریعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل اور نادان اور اللہ کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے، اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی تعلیم پیش کی تو وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ کے مرد ساتھیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ آپ نے جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ کی ہر کام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام علی تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ پھر یہ چرچا چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا، اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب اور حضرت صہیب۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون اور عبیدہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ خبر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا، اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کی خبر لگ گئی۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا،
یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو اللہ تعالی کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ پہلی عام منادی۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ اللہ کا نام بلند کریں اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کریں اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سنائیں۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالی کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر ہوا۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر
قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہو جانا ضروری تھا۔ اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ تعالی کے پیغام کو نہ مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ جسے سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔